ایران اور یو ایس کی جو یہ ٹینشن ہے اس پر بات ہوگی. سید محمد علی صاحب نے ہمیں جوائن کیا, ڈیفینس انالسٹ ہیں. السلام علیکم, گڈ مارننگ, کیسے ہیں آپ؟ گڈ مارننگ. جی وعلیکم السلام. جی آپ کو گزشتہ عید مبارک. تھینک یو. آپ لوگوں کی چھٹیاں اچھی گزری ہوں گی. بہت اچھی, بہت اچھی, خیر مبارک. سر یہ کیا چل رہا ہے ذرا ایران کے معاملے پر؟ سی این این کی خبر کو تو انہوں نے رد کر دیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہمارا تو اس جوہری معاملات سے متعلق ہی یہ معاہدہ ہے اور اس کے علاوہ ہم نے کچھ ڈسکشن نہیں کرنی, وہ تو بات کی بات ہے جو بھی ہم نے کرنا ہے. دیکھیں اگر بالکل حقیقت پسندانہ اور غیر جذباتی انداز میں صورتحال کو دیکھا جائے تو دو تین چیزیں بالکل واضح ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں ایران کی جو سفارتی حکمت عملی تھی, پاکستان کی جو سفارتی کوششیں تھیں, اس کے نتیجے میں جنگ بندی تو 8 اپریل سے الحمدللہ ابھی بھی کسی نہ کسی شکل میں یعنی کہ نافذ العمل ہے. لیکن ایران کی کوشش یہ رہی کہ جب انہوں نے اپنا ہرمز کو بند کیا تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے نا جو ان کا ایٹمی پروگرام کے حوالے سے جو توجہ ہے وہ اب عالمی تیل کی پرائسز اور جو آبنہ ہرمز کی بندش ہے اس کی طرف مبذول کی جائے, اور وہ میں سمجھتا ہوں کافی حد تک اس میں کامیاب بھی رہے ہیں. لیکن اب یہ جس طرح آپ نے بیان کا حوالہ دیا صدر ٹرمپ کے, ان کو بھی اس بات کا احساس ہوا ہے کہ اصل مسئلہ تو ان کا ایران کا نظام حکومت اور اس کی ایٹمی صلاحیت ہے. لیکن ایران نے اپنی سیاسی اور سفارتی حکمت عملی میں بالکل جو توجہ تھی وہ مبذول کر دی تھی اپنا ہرمز کی بندش کی جانب, عالمی تیل اور توانائی کی قیمتوں کی جانب. تو اب یوں لگتا ہے کہ صدر ٹرمپ یہ کوشش کر رہے ہیں, پچھلے بھی ان کے کئی ٹویٹس وغیرہ آپ دیکھیں تو اس میں وہ دیکھیں ان کے اوپر سیاسی دباؤ بھی بڑھ رہا ہے, ان کے مڈ ٹرم الیکشنز آ رہے ہیں اور ان کی وہ پریشانی اور ٹینشن نظر آ رہی ہے ان کے الفاظ کے چناؤ میں کہ جناب ہم جنگ جیت چکے ہیں اور ہم نے تباہ کر دیا ہے ان کا ایٹمی پروگرام. بھئی اگر آپ نے تباہ کر دیا ہے تو پھر مذاکرات کس بات پہ کر رہے ہیں آپ؟ بالکل. تو پھر اگر آپ ایران سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ وہ آئندہ کبھی ایٹمی صلاحیت حاصل نہیں کریں گے, بنائیں گے نہیں, انرچ نہیں کریں گے, تو ایک جانب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تباہ کر دیا ہے. تو اس سے دو چیزیں واضح ہیں. پہلی بات یہ کہ یہ جو بیانیہ ہے کہ ہم نے تباہ کر دیا اور جنگ جیت لی ہے, یہ داخلی سیاسی یعنی کہ مفادات کے لیے, داخلی آڈینس کے لیے. لیکن ایران کے لیے ایک مختلف میسج ہے, وہ یہ ہے کہ جناب آپ جو ہے وہ جو بھی یورینیم انرچ کے ذخائر ہیں وہ ہمارے حوالے کر دیں. لیکن اس کے بھی دیکھیں ایران نے یہاں تک لچک دکھائی ہے کہ جناب ہم اس کو ڈاؤن بلینڈ کر دیں گے, یعنی کہ 60% سے کم لیول آف انرچمنٹ پہ لے آئیں گے, یا اس کو کسی اور انداز میں استعمال کریں گے یا کسی اور سے شیئر کر لیں گے. لیکن مکمل طور پہ انرچمنٹ کی جو کیپیسٹی ہے اس کا خاتمہ کی جو توقع ہے وہ میں سمجھتا ہوں کسی حد تک غیر حقیقت پسندانہ ہے, اور وہی وہ مین مدعا ہے جس کی وجہ سے صدر ٹرمپ بیک وقت جو ہے وہ امن کی امید بھی دلاتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ دھمکیاں بھی دیتے ہیں کہ جناب ورنہ میں جنگ کی طرف دوبارہ چلا جاؤں گا. تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے ٹائم بائی کر رہے ہیں تاکہ نیتن یاہو جو ہیں لیبنن پہ اور اس کے اندر جو ہے قبضہ کرتے جائیں؟ کیونکہ دیکھیں ہم جس طرح باتیں کر رہے ہیں, ہم ڈسکس ایران یو ایس ایشو کو کر رہے ہیں, لیکن وہاں 20% جو ہے انہوں نے ان کا ایریا پہ قبضہ کر لیا لیبنن میں. کتنی بڑی بات ہے. تو یہ کوئی اسموک سکرین تو نہیں ہے سارا, بس ہمارا کتنے لوگ مر رہے ہیں, کتنی بمباری ہو رہی ہے اور سارا فوکس ابھی تیل, ایران, یو ایس ایشو پہ ہے. ڈسٹریکشن ہے. بالکل بہت اہم سوال کیا آپ نے نادیہ. دیکھیں بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں اگر میں نے جس طرح کہا غیر جانبدارانہ انداز میں دیکھا جائے تو ایران کی کوشش یہ رہی ہے کہ اس پورے معاملے سے ایٹمی توانائی اور ایٹمی پروگرام سے توجہ ہٹا کے اپنا ہرمز کی طرف مبذول کی جائے, جبکہ دوسری جانب آپ دیکھیں کہ جو اسرائیل کی مسلسل جو جارحیت اور نسل کشی غزہ کے ساتھ ساتھ جاری ہے لبنان میں, اس کا معاملہ جو ہے تھمتا نظر نہیں آ رہا. اور یہ بھی ایران کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ جناب آپ جو ہے وہ لبنان میں بھی ایک دیرپا جنگ بندی ہو اور اسرائیل کو بھی آپ لگام دیں. لیکن بدقسمتی سے یہ وہ معاملہ ہے جو کہ جس میں کوئی پیش رفت ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے. حالانکہ جو انیشل راؤنڈز ہوئے تھے اس میں پاکستان نے بھی یہ توقع ظاہر کی تھی کہ جو جنگ بندی ہے جو 8 اپریل سے ہوئی ہے نافذ العمل, وہ تمام محاذوں پہ ہوگی. اور ایران بھی یہی چاہتا ہے کہ جنگ بندی جو ہے وہ لبنان میں بھی ہو, صرف آبنائے ہرمز تک محدود نہ رہے یہ معاملہ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ صدر ٹرمپ بھی جو ہے وہ اسرائیل پر دباؤ ڈالنے میں اتنے کامیاب نظر نہیں آتے ہیں.
اور جو اسرائیل ہے وہ یقینی طور پہ اس معاہدے کے خلاف ہے اور وہ پوری کوشش کر رہا ہے نہ صرف لبنان بلکہ غزہ میں بھی وہی صورتحال ہے. دیکھیں لبنان میں تو کوئی بورڈ آف پیس نہیں ہے, کوئی معاہدہ نہیں ہے. غزہ میں تو وہ معاہدہ بھی ہے, ملک موجود بھی ہے, بورڈ آف پیس بھی بنا, اس کے باوجود غزہ کی صورتحال بھی ویسی ہے. کچھ فرق نہیں پڑا. جی بالکل آپ ایسے ہی صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہی تو تشویش کی وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ترکی ہو جائے, مصر ہو جائے, سعودی عرب ہو جائے, پاکستان ہو جائے, یہ تمام ممالک جو ہے مستقبل کے حوالے سے ایک سلامتی کا ایک نیا فریم ورک یا خاکہ جو ہے وہ دیکھ رہی ہیں, کیونکہ امریکہ کی جو سیکیورٹی کی کمٹمنٹ تھی عرب ممالک کی جانب وہ بھی پوری طرح انہوں نے فلفل نہیں کی, اور دوسری جانب اسرائیل کا ہاتھ روکنے میں بھی امریکہ ناکام نظر آتا ہے. عالمی قانون. اچھا مجھے بتائیں ایک سوال کا جواب دیں, ابراہیم اکارڈ کا معاملہ کہاں پہنچا ہے؟ سعودیہ پر تھوڑے تھوڑے وقت کے بعد یہ پریشر ڈال رہا ہے یو ایس, تو دیکھیں بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ تو میں سمجھتا ہوں ایک لانگ ٹرم ایجنڈا امریکہ کا ہے کہ اسرائیل کے خلاف جو خطرات ہیں اس کا خاتمہ ان کی نارملائزیشن آف ریلیشن ود مسلم دنیا کے ساتھ کی جائے. لیکن اس میں ان کو کوئی بہت زیادہ کامیابی حاصل کئی وجہ سے نہیں ہو رہی ہے. ایک تو جس طرح آپ نے بالکل صحیح کہا, غزہ میں جو اتنے بڑے پیمانے پہ نسل کشی کی گئی ہے, لبنان میں بھی جو جارحیت جاری ہے اس کی وجہ سے, اور پھر امریکہ نے جو عرب ممالک کی سلامتی کے حوالے سے اپنی کمٹمنٹ پوری نہیں کی ہے, تو اس کی وجہ سے عرب دنیا کا خصوصی طور پہ اور مسلم دنیا کا عمومی طور پہ اعتماد تو کافی متاثر ہوا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ, اور پھر عوام میں جو سینٹیمنٹ ہے, جو اسٹریٹ سینٹیمنٹ ہے, ان کے غم و غصے میں اسرائیل کے حوالے سے بہت اضافہ ہوا ہے. تو سیاسی سطح پہ بھی میں نہیں سمجھتا کہ کسی ملک کے لیے اس وقت یہ افورڈیبل ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ اس حالت میں, جبکہ وہ نہ کوئی عالمی قانون, عالمی قرارداد, انسانی حقوق کا کوئی پاس نہیں رکھتا, اس کے ساتھ تعلقات جو ہے استوار کرے. پاکستان کا موقف تو آپ جانتی ہیں ہمیشہ سے اصولی رہا ہے کہ جناب 1967 سے پہلے کا جو جغرافیہ ہے اس کے اوپر مبنی ایک آزاد, خود مختار اور غیر منقسم فلسطینی ریاست قائم کی جائے, اور اس کا پرماننٹ دارالحکومت جو ہے بیت المقدس ہو, اور دیرپا جنگ بندی ہو, وہاں پہ انسانی ضروریات کی تمام چیزیں, خوراک, ادویات کی فراہمی ممکن بنائی جائے. اس سے کم پہ تو میں سمجھتا ہوں کسی قسم کی نارملائزیشن کی توقع بالکل غیر حقیقت پسندانہ ہے. جی تو اچھا علی, تھوڑا سا ذرا انڈیا کا بھی بتائیے گا. یہ جو لیزر فینس کی بات کر رہے ہیں, 1.3 بلین ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے, بنگلہ دیش پاکستان کے بارڈر کو لیزر فینس, لیزر فینس سے جو ہے یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو روکا جائے. تو یہ تو اٹیکرز تھے, یہ تو اٹیک کی ہمیشہ بات کرتا ہے انڈیا, اب ڈیفینس پہ اتنا کام ہو رہا ہے, یہ کیا چکر ہے؟ اور یہ تھوڑا سا یہ جو لیزر ہے, یہ اس کا بتائیے گا, یہ جو AI لیزر فینس ہے یہ کیا چیز ہے؟ جی دیکھیے, انڈیا جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس وقت دنیا کی وسائل کے اعتبار سے دنیا کی چوتھی بڑی فوجی طاقت ہے. لیکن جس طرح ہم نے ان کی تمام تر انویسٹمنٹ, فوج کے بڑے سائز اور بلند بانگ داغوں کا جو ہے کی اصلیت دنیا کے سامنے پچھلے سال بنیاد المرصوص اور مارکے حق کے نتیجے میں آشکار کی ہے, اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ وہاں تین معاملات ہیں. ایک تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ ایک خام خواہ گیدر بھبکیاں ان کے آرمی چیف بھی دے رہے ہیں, جس کا مقصد جی دوبارہ سے ہم دوبارہ کریں گے سندور 2, دھرندر 2, پتہ نہیں جی سندور 2, اور اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ اس بات کا ایک طرح سے اعتراف کر رہے ہیں کہ سندور 1 جو انہوں نے پچھلے سال لانچ کیا تھا وہ ناکام ہو گیا, اسی لیے ان کو سندور 2 کی ضرورت پیش آ رہی ہے نا. تو اور یہ میسج وہ دے رہے ہیں اپنے سیاسی قیادت کو, جو کہ ان سے بڑے غم و غصے میں ہیں ان کی فوجی قیادت سے. جناب ہم آپ کو اتنے وسائل دیتے ہیں, رافیل دیتے ہیں, S-400 دیتے ہیں, وہ سب آپ ضائع کر دیتے ہیں اور آپ ہمیں امبیرس بھی کر دیتے ہیں. تو سیاسی طور پہ بھی ان کی فوج کے اوپر کافی دباؤ ہے, ان کے فوج کا مورال بھی کافی متاثر ہوا ہے, اور ان کو یہ تشویش نظر آ رہی ہے کہ اگر مزید ہم اسی طرح ناکام اور شرمندہ پاکستانی افواج کے سامنے ہوتے رہے تو شاید کہیں ان کی سیاسی قیادت جو ہے وہ ان کے وسائل اور سائز میں کمی نہ کر دے. اس لیے ان کی مجبوری ہے کہ وہ اس طرح کی گیدر بھبکیاں لگاتے رہتے ہیں. لیکن پاکستان کی فوج الحمدللہ اللہ کی مدد سے, عوام کی سپورٹ سے مکمل مستعد اور چاق و چوبند ہے, اور اگر آئندہ انہوں نے کبھی بھی کوئی اس طرح کی جارحیت کی کوشش کی تو انشاءاللہ کے مقابلے میں ان کو زیادہ نقصان اٹھانا پڑے. اچھا ایک بات پر اور تجزیہ آپ کا, رشیا کا جو انٹرسٹ افغانستان میں آپ زیادہ ہوتا دیکھ رہے ہیں اور ڈیفنس کی سطح پر بھی, یہ کیا تشویش کا باعث ہے
اس خطے کے لیے، پاکستان کے لیے ہمیں اس پر نظر رکھنی ہوگی. اس پر آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ آپ نے دیکھی ہوں گی یقیناً یہ خبریں ساری. جی ہاں بالکل. دیکھیں میں سمجھتا ہوں یہ افسوسناک بات ہے، کیونکہ اس سے اس والے سے پوری دنیا جو ہے اس بات کو، خود روسی دفتر خارجہ بھی اس بات کو تسلیم کر چکا ہے کہ جو افغانستان ہے وہ دوبارہ سے عالمی اور علاقائی دہشت گرد تنظیموں کی آماجگاہ بن چکا ہے. اور ایسے وقت میں جبکہ پوری دنیا کو وہاں سے چاہے القاعدہ ہو، داعش ہو، بی ایل اے ہو، بی ایل ایف ہو، ای ٹی آئی ایم ہو، آئی ایم یو ہو، ساری دنیا کی دہشت گرد تنظیموں کا وہ ایک میجر گڑھ بن چکا ہے، تو ایسے ٹائم پہ ان کی سرپرستی یا جو سپورٹ ہے وہ ان کی حوصلہ افزائی کے مترادف ہے، جو کہ غیر محتاط اور غیر سنجیدہ قدم ہے. اور میں توقع کرتا ہوں، کیونکہ آپ دیکھیں داعش نے افغان سرزمین اور وسائل کو استعمال کر کے اس سے پہلے روس کے اندر بھی حملے کیے ہیں، اس لیے بہت ضروری ہے کہ روس جو ہے ایک حقیقت پسندانہ انداز میں اور ذمہ داری کے ساتھ باقی ریجنل ممالک کے ساتھ مل کر ایک ایسی پالیسی وضع کرے جس کے نتیجے میں افغان سرزمین جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف استعمال بھی نہ ہو، اور جو خدشات افغانستان کی حکومت کے حوالے سے تمام علاقائی ممالک انکلوڈنگ پاکستان کو ہیں وہ بھی دور کیے جا سکیں. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.